تو حسد کی شروعات جو ہے وہ وسوسے سے ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا آیا کہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ وسوسہ پیدا آیا، ابلیس کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ بھائی آدم کو جب توقیر ملے گی، آدم کو جو عظمت ملے گی تو میری عظمت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ڈیکلیریشن نہیں آیا تھا کہ اے ابلیس ہم تیری عظمت میں کمی کر رہے ہیں، پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا۔ اس کے بعد جب اس نے یہ کہہ دیا اور وہ اپنی ضد پہ آج کے دن تک اڑا ہوا ہے، تو پھر اس کی عظمت سے سارا نظام جو ہے، الوہی نظام، ڈیوائن سسٹم، وہ انکاری ہو گیا۔ تو جب تک انسان اپنی اس سوچ پر، اس وسوسے پر قابو پا لیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی منزل سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پڑھتے تو ہم ہیں کھانا کھاتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، میں بھی اکثر چومتا ہوں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں نوجوان طلبہ و طالبات جو ہیں، بچے، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لفظ کے اوپر غور کیا کریں کہ یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم دراصل اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے میرے اندر کہیں کسی قسم کا کوئی حسد نہ آ جائے، کوئی تعصب نہ آ جائے۔ تو اس لیے چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ابلیس کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں۔ اب ابلیس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ میں ہر پوسٹ میں یہ سوال شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابلیس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ ان پرٹیکولر جو ہے، یا ان جنرل جو تمام بنی نوع انسان ہے، یہ ناکام ہو جائیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ اس کا تھیسس ہے۔ تھیسس ہوتا ہے نا، اس کا ایک آپ آرگومنٹ دیتے ہیں اور پھر آپ اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں کہ جی میں ان دلائل کی روشنی میں اپنے مقدمے کو ثابت کروں گا۔ ابلیس کا مقدمہ ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ ہمیں یہ عظمت ملتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم والی جو آیت ہم نے کل تلاوت کی تھی، یا میں نے بنی آدم کو تکریم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، میں نے ڈگنیفائی کیا ہے اس کو۔ اب خالق جب کسی کو کوئی نعمت دے تو اسی خالق کی ایک مخلوق دوسری مخلوق کے بارے میں جب حسد کرنے لگے تو وہ راندہ درگاہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھے؟ ابلیس کے دل میں اگر کیفیت پیدا ہوتی اور وہ دل کی حد تک روک لیتا تو یہ خفیف حسد تھا، وہ جلتا کڑتا سارا کچھ وہ کرتا، لیکن اس نے ایک قدم آگے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اظہار بھی کیا، اور نہ صرف اظہار کیا بلکہ وہ اس پہ ڈٹ گیا، اور اس نے مہلت مانگی کہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ عظمت کے قابل مخلوق نہیں تھی۔ آج کے دن تک وہ اپنی مہلت پر کاربند ہے، اور آج کے دن تک وہ اپنی پالیسی پر کاربند ہے، اور اس کی بھرپور کوشش ہے کہ ایسے مواقع تلاش کیے جائیں، ایسے مواقع بنا دیے جائیں کہ آدم کی جو توقیر ہے یا عظمت ہے اس مقام سے اس کو گرا کے پیش کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سارے معاشروں کے اندر فرد کی سطح پہ آپ اپنی زندگی پہ غور کر لیں۔ میں آپ کو اگر 20-22 سال پرانا تجربہ سر آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کوئی حاسد اسٹوڈنٹ کبھی ترقی نہیں کر سکا۔ آپ اپنی ریسرچ خود کریں، میرے لفظوں کی ویٹیج آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی باس آفس کے اندر اپنے ہی ورکرز میں سے کسی ورکر کو کسی خاص پوزیشن پہ اپوائنٹ کر دیتا ہے، تو جو ساتھ والے کلیگز ہوتے ہیں اب ان کے دو رویے، ایک طبقہ وہ ہوگا، ایک رویہ وہ ہوگا جس میں حسد ہوگا، اور دوسرا وہ ہوگا جس کے اندر رشک ہوگا۔ رشک صبر و شکر والا ہے کہ یار ہم بھی محنت کریں اور ہم بھی اس بندے کی طرح آگے آئیں، اور جو حسد والے ہوں گے وہ یا تو کڑتے رہیں گے، جب کڑیں گے تو ان کی رنگت کالی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ والی کالی رنگت نہیں ہے جو بلیک اینڈ وائٹ ہم دیکھتے ہیں، سانولا رنگ تو بہت خوبصورت رنگ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ رنگت کالی ہے کہ شک گورا رنگ بھی ہو بندے کا، لیکن جب وہ جلتا ہے تو ایک عجیب قسم کا سیاہ ہیولا جو ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہو، آپ اس سے گزرے ہوں، کسی کی خوشی کی خبر سن کر جو کسی کے چہرے پر ایک رنگ آ جاتا ہے نا، وہ رنگ ہے جو کالا ہے۔ یہ کالک ہے جو اللہ تعالیٰ کے الوہی نظام میں رکھی ہوئی ہے پرماننٹ ہر حاسد کے لیے۔ جب وہ، یہ اذا کا لفظ بڑا غور طلب ہے، اذا حسدہ، جب وہ حسد کرے، یعنی حسد ایک آپ بن کے جب آپ کے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہوئی، سم ٹائمز انسان کے اندر ایسی کیفیت آتی ہے، لیکن انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی جو مضبوطی ہے، اور اس کا جو اللہ پر ایمان ہے، جو صبر اور شکر کے اوپر اس کا ایمان ہے، جو اس کا توکل ہے، اس کی وجہ سے وہ اس وسوسے کو رد کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسوسہ غارت ہو جاتا ہے، وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل فرشتوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ کی ذات آپ پاک ہیں، ہمیں صرف وہی پتہ ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے۔
یہ صبر و شکر ہے، یہ عاجزی ہے۔ تو عجز و انکسار جو ہے یہ فرشتوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، فرشتہ صفت انسان جس کو ہم کہتے ہیں۔ ابلیس اکڑ جانے والی چیز کا نام ہے، سرکشی کا نام ہے، ابلیس ناشکری کا نام ہے، ابلیس مایوسی کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک دو جگہ پہ آیات ہیں۔ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس لیے ہو سکتا ہے اگر وہ مایوس نہ ہوتا اس کو اس سے بھی بڑی نعمت مل جاتی۔ تو جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دے اور آپ حسد میں مبتلا ہو جائیں تو آپ گویا مایوس ہو گئے ہیں، آپ گویا مایوس ہو گئے ہیں۔ اب آپ یا جلتے رہیں گے یا آپ کسی بھی جگہ سے، اسی سے پھر آگے اس کی غیبت بھی شروع ہوتی ہے۔ میں اگلے سیشنز میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا انٹر لنک ہے یہ ساری چیزیں۔ اب آپ کسی کو اس کے عہدے سے ہٹا تو سکتے نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا آپ جلتے کڑتے رہیں گے اور توانائیوں کا آپ غلط استعمال کریں گے، آپ کی توانائیاں جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کا ضیاع ہوگا، یا آپ سازشوں میں پڑ جائیں گے، آپ اس بندے کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہمارے ہاں سیاست میں آپ دیکھیں یہی کام ہوتا ہے۔ حسد جو ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں برکت دی ہے، اگر کسی کے کاروبار میں برکت دی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دوسرے جو ہے اس کے مقابلے میں تو نہیں جا سکتے، تو پھر وہ سازشیں کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ ابھی ہم اس کو اس انداز میں نہیں دیکھ رہے، دوسرے اینگل کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ کے چیزوں کو اپنے اثاثے بنانے کی بھی کوشش کی۔ جیسے اگر کوئی چور جو ہے وہ رات کو کسی بینک میں ڈکیتی مارے اور 50-60 لاکھ روپیہ چوری کرے، تو اس کی اس نعمت کے اوپر ہم خوش نہیں ہو سکتے کہ اللہ نے اس کو یہ موقع دیا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ جو نفی چیزیں ہیں، منفی چیزیں ہیں، وہ منفی چیزیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی انسان محنت کرتا ہے اور اپنے محنت کے بل بوتے پر پازیٹیو رہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے، یا اس کے اوپر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ اس نعمت کے آ جانے کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں۔ کیا آپ بھی آگے بڑھ کے محنت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو وہ تعمیری سوچ دے رہے ہیں کہ بابا آپ بھی محنت کرو اور اس فلاں بچے کی طرح لائق ہو جاؤ؟ یہ بات سمجھ گئے؟ ایک بچہ تعلیم میں فرسٹ آ جاتا ہے، نمایاں پوزیشن لے جاتا ہے، اب دوسرا بچہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب والدین کے رویے جو ہے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں۔ اگر والدین اس بچے کو یہ کہہ کہ حوصلہ دینے کی کوشش کریں، وہ نے نقل لائی ہے، اس نے نقل لگائی ہوگی، اس نے کوئی انفیئر مینز جو ہے وہ یوز کیے ہوں گے، تو گویا آپ نے مایوسی کا اظہار کر دیا اور آپ نے بچے کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے بچے کی تعمیر کا ستیہ ناش کر دیا، آپ نے ایک شخصیت کو جام کر دیا۔ اس سے اس کے اندر ایک منفیت جو ہے اس کو فروغ حاصل ہوگا۔ تو حسد جو ہے، اب کوئی بندہ اگر فرض کر لیں اب پولیس ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، کسی پولیس والے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو ایک مجموعی تاثر ہے کہ ہم کہیں کہ یہ نے رشوت لی ہونی ہے، بات سمجھ گئے؟ یعنی جب آپ کا ایک مجموعی تاثر معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور جب تک ہم اس کے خلاف لڑتے نہیں ہیں تو ہمارے اندر حسد پیدا ہوگا۔ اگر اللہ کسی کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو اس مقام سے روکنے والے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جلیں یا آپ اس کی طرح انسپریشن لے کے آگے بڑھیں اور محنت کریں۔ اسی طریقے سے پیران کرام کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، بہت سارے پیر میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بالکل مقامی سطح پہ محدود رہتے ہیں، بہت سارے مقام ایسے میں نے دیکھے ہیں مقامی سطح پہ محدود رہتے ہیں، اور ان کی اس جگہ پہ محدود رہنے کی سب سے بڑی وجہ ان کا حسد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی میں مثال نہیں دے رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا دار لوگ ہیں جن کے اندر دنیاوی خواہشیں بھی چلتی ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے دین کا، اب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اسی کنویں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی بندہ باہر نکل جاتا ہے، کوئی ایسے پیران کرام میں سے پیر جن کا مکمل انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ایک دبدبہ ہو جاتا ہے، یا علماء کرام میں سے ایسے علماء کرام جن کا ایکسپوجر انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، تو آپ ان کو، اب ان کا مقابلہ تو آپ کر نہیں سکتے، چونکہ ان کے مقابلے کے لیے جو کرج چاہیے تھی، جو پاکیزگی درکار تھی، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ اپنی مقامی سطح پہ، اپنے ممبر رسول کے اندر مقامی سطح پہ، چونکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو سن لیں گے، آپ ان کو کہتے ہیں جی کہ فلاں فلاں ایجنٹ ہے، فلاں فلاں کی سازش ہے، فلاں فلاں کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہمیں علماء کرام نظر آتے ہیں، جس میں کبھی طارق جمیل صاحب کے اوپر کوئی باتیں ہو رہی ہوں گی، یا اہل سنت کے آپ علماء کرام کو لے لیں، الیاس قادری صاحب ہیں، ان کے اوپر باتیں ہو رہی ہوں گی۔ یعنی کس کو ہم نے معاف کیا ہے؟ ہر مسلک والے نے دوسرے مسلک والے علماء کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، بدترین ہسٹری ہے۔ ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں حسد کی پیداوار ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں کاروبار دیکھیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جس پہ اللہ نے بڑا کرم کیا،
ان کو نعمتیں دی. ہر بندہ کرپٹ نہیں ہوتا, ہر بندہ لوٹ مار کے ساتھ امیر نہیں ہوتا. اللہ کا بڑا بڑا کرم ہے, بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے اپنے معاشرے میں ایسے ایسے محنت کرنے والے ہیں, آپ کی سوچ ہے, تو ہم ان سے انسپریشن نہیں لیتے. آپ یوں سمجھ لیجیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بظاہر جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے, میرا اپنا نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس میں باطل نہیں ہے, وہ باطل نہیں ہے, اس کے اندر ایک حسن ہے. اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ہر مخلوق اپنے انداز میں حسن رکھتی ہے. ہم جس انداز میں دیکھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی کہ فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے اور فلاں جو ہے, جیسے سری لنکا کے اگر آپ دیکھ لیں ان کی کرکٹ ٹیم میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں جے سوریا کو. جے سوریا ہمارے نزدیک کچھ بھی ہو, وہ اپنے ماحول اور طبقے میں خوبصورت ترین انسان ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے, یعنی حبشی قبیلہ ہے, لیکن ان کے آپ دیکھ لیں ان کے حسن کا اندازہ لگائیں کہ عرش پہ بھی ان کے تذکرے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی کرم کرتا ہے, کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے, تو آپ ان نعمتوں کے چھن جانے کی خواہش تک اپنے دل میں پیدا نہ کریں, کیونکہ اگر آپ یہ خواہش اپنے دل میں پیدا کریں گے تو آپ اس کا بگاڑ تو سکتے نہیں. ہاں چھوٹے لیول پہ یہ ہوتا ہے, جیسے ایک چھوٹا سا خاندان ہے, اس کے اندر آپ ایک دوسرے کے کریکٹر کے اوپر اس کو اسیسینیٹ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا ہمارے خاندانوں کے اندر جو بہتان, اسم عظیم کہا گیا ہے بہتان کو, عظیم ترین گناہ, بڑا گناہ, وہ ہمارے خاندانوں میں ہے. آپ کسی کا جب مقابلہ نہیں کر سکتے, تو میں آپ کو سب سے بڑی پہچان بتا رہا ہوں کہ جو شخص کسی کی غیر موجودگی میں کسی محفل کے اندر اس بندے کی بدخوئی کر رہا ہو, وہ غیبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے وہ حسد کا شکار ہو کہ وہ مقابلہ تو کر نہیں پا رہا, لہٰذا اب وہ غیر موجودگی میں اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہے. اب وہ بات کرنے والا تو مجرم ہے ہی, لیکن جو سن رہے ہیں اور اس کو روکتے نہیں, وہ ان سے بھی بڑے مجرم ہیں, چونکہ دونوں کی خوراک ہے. ایک کو یہ خوراک چاہیے تھی, دوسرا یہ خوراک پرووائڈ کر رہا ہے, لہٰذا یہ دونوں جو ہیں ان کا آپس میں بڑا اتفاق ہے.